اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواحنا بمقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات۔ سب سے پہلے تو دعا ہے پروردگار عالم ہیئت طلاب سندھ کے تمام اراکین بالخصوص سامعین، پڑھنے والے اور جو خدمت گزار ہیں یہاں پر، بالاخص جو ہیئت کے معاونین ہیں، پروردگار عالم ان سب کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں اضافہ فرمائے۔ اور ہیئت کی طرف سے یہ ماہ مبارک رمضان میں پروگرام جو منعقد کیا گیا درسی، پروردگار اس کو بھی قبول فرمائے اور ہیئت کو اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ پر۔ عزیزان گرامی قدر، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے جہاد بالنفس۔ جہاد کا مطلب ہے اسلام کی سربلندی، اسلام کی اشاعت و ترویج کی خاطر حکم الہی یا حکم رسول یا حکم نبی کے ذریعے سے جو دشمن کے ساتھ مد مقابل، دشمن کے ساتھ جنگ، لڑائی لڑی جاتی ہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد بھی اسی طریقے سے فرض ہے، واجب ہے، جس طرح سے نماز فرض ہے، جس طرح سے روزہ فرض ہے، جس طرح سے حج فرض ہے، اسی طریقے سے جہاد بھی واجب ہے، فرض ہے۔ یہ جو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ فرض ادا تبھی ہوتا ہے جب اس واجب میں یا اس فرض میں کے عمل کو قربتاً الی اللہ انجام دیا جائے۔ نماز ہے، نماز اگر قربتاً الی اللہ انجام نہیں دی جاتی تو نماز نہیں رہتی۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت فجر کی نماز ہے، واجب ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت وہ اور 10 رکعت مزید پڑھوں تاکہ ایک ورزش بھی ہو جائے گی، جب یہ ورزش آ گئی تو قربت نہ رہی، تو ایسی نماز ورزش تو ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی۔ روزہ ہے، روزہ انسان فقط قربت الہی کے لیے رکھتا ہے اور قبول بھی وہی روزہ ہے جو اللہ کی خاطر رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص روزہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے معدہ ٹھیک ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگرچہ روزے کا لازمہ یہ ہے، قصد نیت اگر یہ ہے کہ معدہ ٹھیک ہو جائے، کولیسٹرول ٹھیک ہو جائے، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، صحت چربی بڑھی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے گی، اگر اس نیت سے رکھتا ہے، قربتاً الی اللہ نیت نہیں ہے، تو یہ روزہ نہیں، یہ علاج ہو سکتا ہے، روزہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے حج ہے، کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے اس نیت سے کہ سعودی عرب کے بھی دیدار ہو جائے گا، وہاں پہ لوگ حاجی بھی کہیں گے، اور حاجی کہلانے کے ساتھ ساتھ کچھ شاپنگ اپنے لیے کریں گے، کچھ فیملی کے لیے کریں گے، حج بھی ہو جائے گا اس کی نیت میں، لیکن حقیقت میں یہ حج نہیں ہے۔ کیوں؟ حج قربتاً الی اللہ ہے۔
اگر اس قربت کے ساتھ اس کی شاپنگ شامل ہو گئی، ٹور شامل ہو گیا، تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ یورپ کا ٹور کر لے، وہ بہتر ہے۔ عزیزان کرام، اسی طریقے سے حج بھی، جہاد بھی، اس میں قصد قربت ضروری ہے۔ اگر جہاد میں قصد قربت نہیں تو یہ جنگ ہوگی ذاتی، جہاد نہیں کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ خندق میں ایک موقع ایسا آیا کہ جب عمر ابن عبدود نے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی، جو تاریخی کتب میں ملتا ہے، گستاخی کی تو امیر المومنین جو اس کے سینے پہ چڑھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مولا فوراً اتر گئے۔ کیوں؟ مولانا فرمایا اس لیے کہ میں جنگ کرتا ہوں فقط اللہ کی قربت کی خاطر، خالصتاً للہ۔ اب جب اس نے میری شان میں گستاخی کی تو اس میں اب میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا۔ تو امیر المومنین بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس چیز میں، جس جنگ میں، جس جہاد میں اپنی ذاتی خواہشات شامل ہو جائیں وہ جہاد نہیں کہلاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھتے ہیں ہم کہ عالم اسلام میں جہاد کے نام پر کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اپنے مرضی کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو خودکش حملہ ہو جاتا ہے، مرضی کے افکار، ان کے فکر کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو ان پر خودکش حملے ہوتے ہیں۔ عزیزان کرام، یہ جہاد نہیں۔ آپ نے دیکھا 2014 کا عرصہ تھا، غالباً 2014 تھا، جب داعش نے حملہ کیا عراق پر، تو کسی مجتہد نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ آپ پر واجب ہے جہاد۔ دفاع کا حق سب کو ہے، جہاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد فقط امام اور نبی کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو انسان خود تعین کرتا ہے کہ اب وقت نماز کا ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ اگر ہو گیا تو نماز پڑھ لیتا ہے، نہیں ہوا تو نہیں پڑھتا، یہ خود تعین کرتا ہے۔ جب روزے کا وقت آتا ہے تو علماء سے رجوع کرتا ہے کہ آیا ماہ رمضان کا چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ علماء کہتے ہیں ہوا ہے تو روزہ رکھتا ہے۔ اور جہاد کا جب وقت آتا ہے، دیکھیں نماز کے وقت اللہ نے اس کے تعین کے لیے خود اس انسان پر انحصار کیا ہے۔ ماہ رمضان کے چاند کے حوالے سے علماء پر انحصار کیا جاتا ہے، لیکن جہاد ایسا موضوع ہے کہ جس پر نہ خود پہ انحصار کیا جا سکتا ہے، نہ علماء پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جہاد میں انسانی ذات انوالو ہوتی ہے، انسانی جانوں کا ضیاع کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاد کو نہ اپنے انسان نفس پر چھوڑا ہے، نہ علماء کی رائے پہ چھوڑا ہے، بلکہ جہاد کو اللہ نے منحصر رکھا ہے امام اور نبی کی رائے پر۔ اس لیے کہ یا جو مجاہد جا رہا ہے جنگ میں، یا خود قتل ہو جائے گا یا دوسرے قتل کرے گا، دونوں صورتوں میں انسانی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ظاہری بات ہے اللہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، کوئی غلطی گنجائش نہ ہو۔ انسان اگر اپنی رائے پہ چلے گا یا علماء کی رائے پہ چلے گا تو غلطی گنجائش ہے، اگر امام اور نبی کی رائے ہوگی تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاد کو امام کے اذن اور نبی کے اذن پہ رکھا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد علی محمد ذات۔ پھر جس طرح نماز کے بہت سے اقسام ہیں، نماز پنجگانہ ہے، نماز جمعہ ہے، نماز آیات ہے، نماز جنازہ ہے، بہت سے اقسام ہیں نماز کے۔ روزے کے بھی اقسام ہیں، ماہ رمضان کے روزے ہیں، نظر کے روزے ہیں، قسم کے روزے ہیں، مستحب روزے ہیں، بہت سے روزے کے اقسام ہیں۔ حج کے بھی قسم ہیں، حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے، پھر حج فرضی ہے، حج نیابتی ہے، بہت سے اقسام ہیں۔ اسی طریقے سے جہاد کی بھی قسم ہے، بہت سی قسم جہاد کی بھی۔ ایک جہاد بالسیف ہوتا ہے، جو جہاد تلوار کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اب لوگ سب علماء جانتے ہیں جہاد بالسیف کو، یعنی اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمن نے اسلام کو
کے سامنے میدان جنگ میں لڑائی کرنا حکم امام اور حکم نبی کے ساتھ یہ جہاد بالسیف کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک قسم ہے جہاد بالقلم۔ اگر کوئی دشمنان اسلام کے خلاف کتابیں لکھ رہا ہے، گمراہی پھیلا رہا ہے، اس کو روکنے کی خاطر ضروری ہے کہ یہ جہاد کیا جائے۔ اس کو جہاد جب اس کے رد میں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، اس کو رد میں جواب دیا جاتا ہے، اس کو جہاد بالقلم کہا جاتا ہے۔ بہت سے اقسام ہیں، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے۔ کوئی دشمن اسلام پر کوئی تہمت لگا رہا ہے تو ہمارے پر فرض ہے کہ ہم جہاد کریں، لسان کے ذریعے سے اس کو جواب دیں۔ اسی طریقے سے جہاد بالمال بھی ہوتا ہے۔ جہاد بالمال کیسے ہوتا ہے کہ دشمن اسلام نے اسلام کے خلاف زہر اگلا ہے، ایک عالم نے اس کا جواب لکھا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی مالیت نہیں کہ اس کو چھپوا سکے کتاب کو۔ یا پھر ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حکم امام کے ذریعے سے اذن جہاد پہ گیا تو ہے، لیکن ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں۔ اگر کوئی مالدار شخص ان کو گھوڑے دے، تلواریں دے، یا جو مثال میں نے دی کتاب چھپوانے کے لیے رقم دے، تو یہ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہ بہت سے اقسام ہیں جہاد کے۔ چونکہ میرا موضوع جہاد بالنفس ہے تو اس لیے میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، جہاد کی بہت سے اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم جہاد بالنفس بھی ہے۔ جہاد بالنفس، اچھا جہاد نفس کو سمجھنے کی خاطر ایک اور چیز میں بتاتا ہوں۔ یہ جتنے میں نے مثال دی کہ جہاد میں قصد قربت ہو، اذن امام ہو، اذن نبی ہو، یہ تبھی جہاد فرض ہوتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں تو تب اللہ نے اس جہاد کی فضیلت بتلائی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 95 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے فضیلت عطا کی ہے مجاہدین کو، جو جنگجو ہیں، جنگ میں جاتے ہیں، مجاہدین کو فضیلت عطا کی ہے ان پر جو گھروں میں بغیر کسی عذر کے بیٹھے ہیں۔ فضیلت کس میں عطا کی ہے؟ درجے اور اجر کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ ہیں دونوں صحابی، دونوں قسم کے، جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی صحابی تھے، جو جہاد میں تھے وہ بھی صحابی تھے، سب کے سب صحابی۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سب صحابی برابر ہیں، قرآن ان کے نظریے کو توڑ رہا ہے، ضرب لگا رہا ہے کہ خبردار، سب برابر نہیں ہیں۔ جو مجاہدین ہیں ان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے ان پر جو گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، جو مجاہدین جنگ میں ہیں وہ بھی سب برابر نہیں ہیں۔ کچھ مجاہدین ایسے ہوتے ہیں جو فرنٹ لائن پہ پہلی صف میں لڑتے ہیں، وہ افضل ہیں ان سے جو دوسری صف میں لڑتے ہیں۔ جو دوسری صف میں لڑتے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو تیسری صف میں لڑتے ہیں۔ جو تیسری صف میں لڑتے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو چوتھی صف میں لڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پہلی صف میں لڑتے ہیں وہ بھی سب برابر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے برابر نہیں کہ پہلی صف میں کوئی ایسا بھی تھا لڑنے والا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ صف اول میں لڑنے والے تو بہت تھے، لیکن ثقلین کی عبادت سے افضل اگر کسی کی ضرب تھی تو وہ فقط علی تھا، علی تھا۔ یہ ہے جہاد بالسیف۔ اچھا، ایک جنگ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو جنگ پر بھیجا، جب وہ واپس آئے تو اللہ کے رسول نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ مرحبا بقوم، میں خوش آمدید کہتا ہوں اس قوم کو جس نے جہاد اصغر کیا، وبقی علیہم الجہاد الاکبر۔ جہاد اصغر تو کیا ہے لیکن ان کے اوپر جہاد اکبر ابھی بھی ہے، باقی ہے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ جہاد اصغر تھا؟ ہم نے جانے خطرے میں ڈالی، ہم نے اتنا کچھ خطرہ مول لیا، جنگ کی، لڑائی کی، یہ کیا وہ کیا، ابھی جہاد اصغر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ جہاد اصغر ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ پہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد اکبر جہاد بالنفس ہے۔ دشمن کے مد مقابل لڑنا
جہاد اصغر ہے، نفس کے مد مقابل لڑنا جہاد اکبر ہے، اور یہی میرا موضوع ہے، جہاد اکبر، جہاد بن نفس۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد ذات پر۔ اچھا، جہاد بن نفس سے بھی جب بات آتی ہے، چونکہ ٹائم میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے، بس میں آخری بس 2-3 منٹ بس۔ جہاد بن نفس میں جب آتے ہیں تو پھر نفس کے 3 قسم ہیں درجات کے اعتبار سے۔ نفس ایک نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ درجے کے اعتبار سے 3 نفس۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسانوں کو گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جو انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ نفس انسان کو ملامت کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان بندہ مومن اور نفس کے درمیان میں جب جنگ چھڑ رہی ہوتی ہے، جب نفس پر انسان بندہ مومن حائل ہو جاتا ہے یا اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ نفس جب گناہ کا تقاضا نہیں کرتا تو اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جہاد میں نفس جو ہے کس جہاد کے خلاف ہے؟ جب روایت اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ طباطبائی نے لکھا، علامہ مجلسی نے لکھا کہ یہاں جہاد بن نفس جو ہے وہ نفس امارہ کے خلاف ہے، نفس امارہ خلاف جہاد بن نفس ہے۔ مثال دینے کے بہت سے ہیں، کربلا ہمارے لیے ایک واضح مثال ہے کہ کربلا میں تینوں قسم کے نفس موجود تھے، نفس امارہ تھا، نفس لوامہ تھا، نفس مطمئنہ تھا۔ واقعاً ٹائم گزر گیا ہے ورنہ تینوں مثالیں دیتا، بس آپ کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نفس امارہ وہ نفوس تھے کہ جن پر امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کے وعظ و نصیحت نے اثر نہیں کیا۔ آج بھی کربلا میں ہے نا وہ جگہ جہاں پر عمر بن سعد اور امام حسین علیہ السلام کا کلام ہے، امام نے ان کو بہت سمجھایا، وعظ و نصیحت کی، چونکہ نفس امارہ تھا، نہیں مانا۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر وہ ملامت کرتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اس کے لیے بہترین مثال ہے مرقع ابن ثمامہ۔ یہ آئے تھے دشمن کے ساتھ امام سے لڑنے، جب انہوں نے امام کے خطبات سنے، امام کے وہاں حالات و واقعات دیکھے، امام کی حقانیت کو جب دیکھا تو فوج یزید کو چھوڑ کر امام کی بارگاہ میں آ کر امام کے ہم رکاب شہید ہوئے۔ یہ تینوں مثالیں، امام تو عالی مقام، ان کو چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے، ہم صحابہ میں فقط بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 مثالیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، اور نفس مطمئنہ کی مثال دے کر آپ کی زحمت تمام کرو۔ نفس مطمئنہ کیا تھا؟ تاریخ نے ایک نام لکھا ہے، زرغامہ ابن مالک۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جب مسلم ابن عقیل مکہ میں وارد ہوئے تو ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ جب امام علیہ السلام نے قیام کیا، کربلا آ گئے، تو ان کو جب پتہ چلا کہ امام کی نصرت کو جانا ہے، چونکہ کرفیو تھا، موقع نہیں مل رہا تھا امام کی بارگاہ میں جانے کا، کوئی موقع نہیں تھا، چونکہ کوفہ چاروں طرف سے بند تھا، دشمن تھے ہر طرف، تو اس نے کیا کیا کہ دشمن کے لشکر میں شامل ہو کر امام کے گویا کہ ظاہری طور پر امام کا جو دشمن لشکر تھا ان کے ساتھ مل گیا، کربلا پہنچ کر پھر امام کی بارگاہ میں جا کر امام کے حضور جا کر امام کی بیعت کی اور امام کے سامنے اپنی جان نچھاور کر دی۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ امام تو دور کی بات ہے نا، یہ عام ہے۔ تو علامہ طباطبائی، علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جو جہاد بن نفس ہے وہ جہاد ہے نفس امارہ کے خلاف، اور یہ ماہ مبارک رمضان بہترین تربیت ہے ہمارے لیے کہ نفس امارہ کے خلاف ہم جہاد کریں، کیونکہ نفس امارہ ہمیں کھینچتا ہے گناہوں کی طرف، اور اس کے مد مقابل جب ہم آتے ہیں تو ہمیں موقع چاہیے کہ ہم کیسے دفاع کریں۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان دفاع کا بہترین طریقہ ہے۔
کہ اس ماہ مبارک رمضان میں انسان حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے. جب حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو نفس امارہ کی جو حرام طرف کھینچتا ہے تو وہ بطریق اولا چھوڑ سکتا ہے. تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس امارہ کے مقابلے میں اللہ ہمیں نفس مطمئنہ میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات پڑھیں محمد عالم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی التماس حاجی شہباز خواجہ اور مولانا زاہد حسین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا بھی ہے، اور ان کے لیے ایک فاتحہ کی درخواست.